یہ جو نیٹ میٹرنگ کا رولا پڑا ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے اب ٹیکس لگنے جا رہے ہیں جن لوگوں نے نیٹ میٹرنگ کی ہوئی تھی سولر صارفین پر، یہ بیسکلی ہے کیا؟ نیٹ میٹرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اس کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ بلنگ کریں گے، یعنی آپ نے جو 300 یونٹ دیے ہیں اس 300 یونٹ کے بدلے آپ کو کچھ پیسے دیں گے، اچھا، اور وہ آپ کے بل میں سے ایڈجسٹ ہوں گے۔ یہ جو آپ لوگ سولر ایسوسیشنز کے کرتا درتا ہیں، آپ لوگوں سے مشورہ لے کے یہ کام کیا ہے؟ فرائیڈے 6 بجے یا 7 بجے ہیئرنگ ختم ہوئی ہے، منڈے مارننگ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا، وہی جو پرانا نوٹیفیکیشن، وہی جو ڈرافٹ تھا اسی کو ایز اٹ از ایشو کر یعنی دیا۔ آپ کے پیٹرول کے پیسے بھی ضائع گئے؟ ہمارے پیٹرول کے پیسے بھی ضائع کیے، اور وہ جو ہمارے جو مشورے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں۔ اچھا، چاچا پوچھی آپ سے، آپ لوگوں کو چائے بھی نہیں پوچھی تھی اس دن۔ بھائی صاحب دس از ناٹ فیئر، کم از کم آپ نے مشورہ تو ماننا نہیں تھا، عوام کے حق میں تھا، تو چاہے تو پوچھ لے۔ الیکٹرانک جو بائکس ہیں نا یہ خریدیں، اور الیکٹرانکس گاڑیوں کی طرف بھی لوگوں کا رجحان ہونا شروع ہو گیا، تو یہ صورت حال ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری گاڑیاں بھی کھڑی رہیں گی۔ اس کو پلان کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اگر تو یہ اسی طرح کرتے ہیں نا جس طرح سے ابھی کر رہے ہیں کہ صبح سوچتے ہیں اور شام کو کرتے ہیں، پھر شام کو کچھ اور سوچتے ہیں اور صبح کچھ اور کرتے ہیں، تو پھر تو نہیں ہوگا۔ ایک آپ کو مستقل مزاجی چاہیے ہوگی پالیسی کے لیے، کہ اگر عام آدمی آپ سے پوچھے کہ مجھے ابھی آنے والے دنوں میں کیا کروں، مجھے کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ سولر سسٹم لگائے، لیکن اب جو سولر سسٹم لگائیں گے وہ بیٹریز کے ساتھ ہوگا، تو اپنی میجرمنٹ دیکھیں، اپنی کون سی بیٹریز؟ لیتھیم آئن کی جو بیٹریز آ رہی ہیں جو کہ لانگ لائف کی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از شہربانو اوان، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے، یہ میرے اور آپ کے مسائل کو لے کے ہے۔ حکومت کی جانب سے جو بم گرایا گیا ہے نا سولر نیٹ میٹرنگ والوں پہ، سولر صارفین پر، ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست پالیسی ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ نے گھروں میں موم بتیاں جلا کر بیٹھنا ہے، اب سولر کو آپ بھول جائیں کیونکہ آپ کو بل جو ہے بھاری بھرکم آنے والا ہے۔ تو یہ معاملات کیا ہیں، یہ حکومت کی جانب سے کون سی پالیسی بنائی گئی ہے، کتنا ٹیکس لگا ہے، کیا کیا سامنے آنے والی ہیں چیزیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، چیئرمین پاکستان سولر ایسوسیشن وقاص موسیٰ صاحب۔ السلام علیکم وقاص صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ وقاص صاحب، یہ حکومت کی جانب سے جو نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا یہ کوئی چیزیں سامنے آئی، نیٹ میٹرنگ پہ کوئی ٹیکس لگائے گئے ہیں، نیٹ بلنگ کیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے، عام عوام کیسے سمجھ سکتی ہے اس کو؟ اس کو اگر بالکل بیسک اس سے سمجھائے نا تو نیٹ میٹرنگ وہ سسٹم تھا جس میں آپ کے یونٹ سے یونٹ ایڈجسٹ ہوتا تھا۔ سولر کیونکہ ایسی چیز ہے جو کہ دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور ہماری کنزمپشن رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے، شام کے ٹائم پہ ہوتی ہے، تو سولر کو جب آپ دن میں ایکسیس پروڈکشن کرتے ہیں تو جو یونٹس ایکسٹرا پروڈیوس ہوتے ہیں سولر سے جو آپ کے آتے ہیں، تو کسی گھر میں اگر سولر لگا ہوا، ایگزامپل لیتے ہیں کہ لیٹ سے ایک گھر میں 300 یونٹ ایکسٹرا آ رہے ہیں مہینے کے، تو وہ 300 یونٹ دن کے ٹائم پہ وہ گرڈ میں واپس کر رہے تھے۔ تو پہلے سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ جو 300 یونٹ ہیں وہ مہینے کے اینڈ پہ شام کے 300 یونٹس کے بدلے منہا ہو جاتے تھے یا ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو ڈائریکٹ یونٹ کا بینیفٹ ملتا تھا، تو آپ کو تقریباً 50 روپے تک کا فائدہ ہوتا تھا، یعنی ایک گھر میں سے اگر 300 یونٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو 15,000 سے 18,000 روپے کا فائدہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک، یہ تھا نیٹ میٹرنگ کا سسٹم۔ اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم یونٹ ٹو یونٹ ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو نیٹ میٹرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اس کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ بلنگ کریں گے، یعنی آپ نے جو 300 یونٹ دیے ہیں اس 300 یونٹ کے بدلے آپ کو کچھ پیسے دیں گے، اچھا، اور وہ آپ کے بل میں سے ایڈجسٹ ہوں گے، اس لیے اس کو نیٹ بلنگ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو 300 یونٹ ہیں اس کے بدلے آپ کو 10 روپے ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے کے اینڈ پہ آپ کے بل میں 3,000 روپے کا جو ہے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، یا 3,000 روپے آپ کے کم ہو جائیں گے۔ تو جو پرانا سسٹم تھا اس میں آپ کو 15,000 سے 18,000 مل رہے تھے، اب نئے سسٹم میں آپ کو جو یہی والے ایکسیس 300 یونٹ ہیں اس کے بدلے آپ کو 3,000 روپے ملیں گے۔ اچھا وقاص صاحب، اس میں جیسے میں اگر اس کو سمجھنا چاہوں، جیسے میرا اگر میں بجلی استعمال کر رہی تھی نیٹ میٹرنگ سے، تو میرے گھر کا جو بل ہے وہ 0 تھا یا بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب اس میں جو ابھی یہ جو لگانے جا رہے ہیں ٹیکسز یا نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، نیٹ بلنگ جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں، اب میرا بل کتنا آئے گا؟ تو اب جیسے آپ کا اگر ہر مہینے سولر کی بچت میں آپ کو 20,000 یا 25,000 روپے کی بچت آ رہی تھی سولر سے، یا 30,000 روپے کی بچت آ رہی، تو آپ سمجھ لیں آپ کی بچت جو ہے نا تقریباً 20% سے 25% رہ جائے گی۔ اوہ مائی گاڈ! تو جس کا بل 20,000 روپے سے کم ہو رہا تھا اس کا 5,000 روپے سے کم ہوگا، جس کا 30,000 سے کم ہو رہا تھا اس کا تقریباً 7,000-7,500 سے کم ہوگا۔ سیم سائز کا گھر، سیم سائز کا سسٹم، یہ بیسکلی جو ہے نا جو مین چینج آیا ہے، جس کی وجہ سے اچھا خاص کر وہ لوگ جو پرانے کسٹمر تھے جنہوں نے پہلے سے لگایا ہوا تھا وہ تو زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اب لیٹ سے ایک شخص نے کوئی 6 مہینے پہلے سسٹم لگایا تھا، سال پہلے سسٹم لگایا تھا، تو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی کچھ سوچ کے کہ مجھے مہینے کے 30,000 روپے بچیں گے، مجھے مہینے کے 40,000 روپے بچیں گے، تو اس حساب سے میں نے 12 لاکھ یا 15 لاکھ کی جو انویسٹمنٹ کی ہے میں 2.5 سال میں یا 3 سال میں اس کو ریکور کر لوں گا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس ایک بینیفٹ رہے گا۔ تو اب کیونکہ گورنمنٹ نے مڈل آف دا وے کانٹریکٹ چینج کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو آلدو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی آفیشیلی تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرانے کسٹمرز کا نہیں چینج کیا ہے، لیکن ٹیکنیکلٹیز وہ ہیں، لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ اس کو چینج کر دیا ہے، اس کسٹمر کا بھی نقصان ہوگا، اور اس کا بل جس کا
30,000 रुपये बच रहा था तो उसका 15,000 रुपये बचना शुरू हो जाएगा, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा बिल उसको देना पड़ेगा वापडा को, यानी उसको बहुत कम परसेंटेज पे फायदा होगा। उसको एक बंदे ने 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, नेट मीटरिंग उसने करवाया, इसलिए जो बात आपने बड़ी जबरदस्त की कि मेरा भी ये सवाल था कि उसने सोचा कि अगले कुछ साल जो है ना वो मुझे बिल आएगा बहुत कम, तो मैं ये पैसे जो है ना ये वर्थ इट होंगे। लेकिन अब अचानक से हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी आती है कि जी नेट बिलिंग है या आपका कुछ भी है, आप लोग जाएं भाड़ में, ये जनाब टैक्स है, ये आपने देना है। अब ये कितनी अफसोस की बात है, सूरज से एक बिजली ली जा रही है, दुनिया कहाँ पहुंच रही है। दुनिया कह रही है कि जितने भी छोटे 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 रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम वहीं पर खड़े हैं। हम बिल और आम आवाम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले हमने देखा, जो मुझे इसमें बताइएगा कि मैं अगर इसमें गलत भी हुई तो, पहले बहुत अरसा पहले CNG का बहुत ज़माना आया था कि CNG सिलेंडर्स लगवाएं, CNG बहुत सस्ती है, लोगों ने बड़े बड़े CNG सिलेंडर्स लगवाए, इन्वेस्टमेंट की। बस ये जो है ना, ये हमारे गवर्नमेंट का मसला है कि जो पॉलिसी बनाते हैं ना वो अचानक से बनाते हैं, इमरजेंसी में बनाते हैं, पहले से नहीं सोचते। अभी जैसे देखिए ना, ये CNG की पॉलिसी थी, उसमें इतनी CNG लगा दी कि प्राडो में भी CNG लग रही है। उसके बाद क्या हुआ, CNG खत्म हो गई, CNG खत्म हो गई, अचानक से सब खत्म। लोगों की इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पंप्स बनाए थे या जिन्होंने सिलेंडर्स लगाए थे, वो सारा जो है वो खत्म हो गया। इसी तरह IPPs की पॉलिसी थी, IPP लगाई जाओ, इतने IPPs लगा दिए कि अब समझ नहीं आ रहा कि बिजली जो है वो इतनी ज़्यादा आ गई है, कैपेसिटी चार्जेस। कुछ IPPs ऐसे हैं जो 20% 30% पे यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, शॉर्ट टर्म बनाती है। फिर एक और जो हमारा पाकिस्तान में मसला है या अलमिया है शॉर्ट टर्मिज़म का, जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, वो ये होता है कि जब क्योंकि हबड़ दबड़ होती है ना, यानी ऊपर से प्रेशर आया हुआ होता है कि अभी के अभी कोई सोल्यूशन चाहिए, करो, तो वो फिर सोल्यूशन ऐसा निकालते हैं जो जल्दी से शॉर्टकट में हो जाए। ये पॉलिसी मेकर्स कौन है? ये चूंकि आप तो चेयरमैन हैं, तो आप इन लोगों को थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम जानते हैं, बिल्कुल, हम एडवाइस करते हैं। देखें, वो हमारी तरह के ही लोग हैं, लेकिन होता ये है कि उनके प्रेशर के एनवायरनमेंट में काम हो रहा होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, आमतौर पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फिर उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है, मिनिस्टर्स की तरफ से प्रेशर होता है कि अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन भी ऐसा चाहिए जो कि अगले 3 महीने में रिजल्ट देगा। वो ये नहीं सोचते कि ये 3 महीने के रिजल्ट के चक्कर में आप जो है अगले 6 साल का या 5 साल में अपना मुल्क का नुकसान कर देंगे या पॉलिसी ऐसी बना लेंगे जिससे लोग परेशान होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, FBR है, FBR के हर साल मसले होते हैं कि उसके पास टैक्स कलेक्शन कम होती है, तो हर साल या हर दूसरे साल क्या करते हैं, जो सैलरी क्लास है उसका टैक्स बढ़ा देते हैं। सैलरी क्लास क्योंकि उनके हाथ में। और आप मुझे बताएं, पिछले 10 साल से मैंने नहीं देखा, 5 साल से कि आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने आपकी हर साल सैलरी बढ़ाई हो। बिल्कुल नहीं होता है। 5 साल में सैलरी नहीं बढ़ती आपकी, हो सकता है उल्टा कट लग लें, क्योंकि जो हालात हैं इकोनॉमी के, तो अब जब टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उस 3 महीने में या 6 महीने में तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब वो बंदा तो आपके ज़ाहिर कब्जे में है, उसको आपने, उसका रिकॉर्ड भी है, आपने निकाल लिया। लेकिन थोड़े अरसे में क्या हुआ कि वो जो शख्स है जो भी सैलरी कमा रहा था, उसने सोचा कि मैं बाहर कहीं चला जाता हूँ, और पाकिस्तानी टैलेंटेड लोग हैं, बाहर उनको जॉब मिल जाती है, या वो कैश पे काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उससे 2 साल में या 3 साल में जो FBR ने सोचा था कि बढ़ेगा, वो एक्चुअली रेवेन्यू डाउन हो जाता है, और वो हमें नज़र आता है डेटा में। इसी तरह अगर सोलर की पॉलिसी को देखें ना, तो इसमें भी सबसे बड़ा जो मसला है लॉन्ग टर्म में, आपने मुझसे बात की थी अभी लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो लॉन्ग टर्म में इसका ये इम्पैक्ट होगा कि जो पुराना लगा चुका है सिस्टम, वो तो बेचारा फंस गया है, ठीक है, उसकी तो इन्वेस्टमेंट जो भी होगी अब उसका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। कोशिश करेंगे, कुछ लोग स्टे ऑर्डर्स पे जाएंगे, कुछ लोग जो है वो अपील करेंगे, तो इस पे हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कल जो उन्होंने एक्शन लिया, वो क्या एक्शन है? बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने यही एक्शन लिया है, उन्होंने नज़र-ए-सानी का जो है ना वो ऑर्डर दिया है कि इस पॉलिसी को आप फिर से देखें, खासकर इस पॉइंट पे जहाँ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो रही है। देखिए, जिस शख्स के साथ आपने 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है 7 साल का, अब आप उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहा हूँ, तो वो तो कोर्ट में भी जाएगा, उससे मुल्क की भी बदनामी होगी, उससे पावर सेक्टर की भी बदनामी होगी। तो इस चीज़ को तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने एटलीस्ट नोटिस लिया है, तो ये भी एक खुशाइन बात है कि कम से कम इस चीज़ को नोटिस लिया है। मैं तो चाहूँगा कि वो फ्यूचर का भी नोटिस लें। देखें, जो नया शख्स सोलर, जो एक लेट से एक घर है जिसमें अभी नया घर बना है या बनने वाला है, 6 महीने में बनने वाला है, और उस शख्स ने प्लानिंग की हुई थी कि मैं घर बनाने के बाद थोड़े पैसे बचेंगे तो मैं सोलर लगाऊंगा। उसने एक बजट रखा था 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब वो जो सोलर लगाने वाला है उसको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो यूनिट्स की जो सेल है उस पर उसको जहाँ 50 रुपए होना था वहाँ 10 रुपए पे चला जाएगा। सोलर को फायदा है इसका? नहीं, फायदा तो देखिए बिल्कुल है। देखिए, जब तक हमारे मुल्क का जो फंडामेंटल मसला है ना, वो ये है कि हमारी बिजली की कीमतें बहुत महंगी हैं, और यही चीज़ है जो हमारे जो करता धरता है वो इस चीज़ पे अमल नहीं करते। हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, वहाँ पे आप देखें यूनिट्स कितने रुपए मिल रहे हैं, यूनिट्स कम सस्ते मिलते हैं। पाकिस्तान में रीजन में भी और बाहर भी निकलते हैं, इंटरनेशनल हमारे लेवल के जो ममालिक हैं उनसे हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिग्निफिकेंटली हायर है। ऐसे है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि देखिए, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो तकरीबन 600 यूनिट पर पर्सन पर ईयर, यानी एक शख्स, एक पाकिस्तानी एवरेज 600 यूनिट पूरे साल के इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये ग्लोबल एवरेज 3000 है, जो कि एक एवरेज है।
انڈیا 1100 یا 1200 پہ ہے, بنگلہ دیش 900 پہ ہے. تو جو ہمارے قریب کے ممالک ہیں جن کے ہماری جیسی کنڈیشنز ہیں وہ بھی ہم سے 1.5 گنا 2 گنا زیادہ الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں الیکٹریسٹی آج کل جو ہے نا ایک دنیا کی زندگی کی بیسک ضرورت ہے, ٹھیک ہے. موبائل چارج ہوتے ہیں اس سے. آپ اگر کسی بھی گاؤں میں جائیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ویکسینیشنز نہیں مل رہی بچوں کو, کیونکہ وہاں پہ جو ہیلتھ یونٹ ہے اس میں لائٹ نہیں آتی, تو ویکسینیشن کو فریج میں نہیں رکھ سکتے. اس سے زندگی اور موت کا فرق پڑ جاتا ہے. بچے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اسکولوں میں پنکھے نہیں ہوتے یا لائٹ نہیں ہوتی. تو اب ایک طرف لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ ایکشن سارا پالیسی بنائی ہے اس سارے معاملے پہ آپ لوگوں سے گفتگو کی گئی ہے, یہ جو آپ لوگ سولر ایسوسیشنز کے کرتا درتا ہیں, آپ لوگوں سے مشورہ لے کے ہی کام کیا ہے؟ دیکھیں مشورہ تو ضرور لیا ہے اور ہم نے بہت دفعہ دیا ہے, لیکن مشورہ کیا مشورہ دیا؟ مشورہ دیتے ہم نے تو بھی یہ مشورہ نہیں دیا. ہم مشورہ ہمیشہ سے وہی دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو لا عوام کو ہم تو بالکل یہ مشورہ نہیں دے سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید دیکھیں لغاری صاحب کو تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو شاید صحیح سے انفارمیشن کنوے نہیں کی, مشورہ چینج کر دیا, یا مشورہ چینج کر دیا ہے, یا بس ایک کھانا پوری کر کے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کھانا پوری کا, یہ نیپرا نے جب رولز ایشو کیے تو انہوں نے ایک ڈرافٹ ریگولیشن اخبار میں پبلش کی, میرے خیال ہے 16 دسمبر یا اس طرح سے ڈیٹ پہ پبلش کی, اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے. جی وہ فیڈ بیک لیا گیا اور اس کے بعد ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے. پبلک ہیئرنگ تھی جمعہ 6 فروری, ٹھیک ہے. اچھا جمعہ خاص ہم بہت سارے لوگ گئے تھے, آپ کو پتا ہے جمعہ بسنت تھا, لاہور سے ہم صبح نکل کے اسلام آباد گئے, وہاں جا کے ہم نے اپنی بسنت چھوڑ کے وہاں گئے, اور میں نہیں, میرے جیسے 250-300 بندے اور کچھ اسلام آباد سے آئے تھے, کچھ لوگ کراچی سے بھی آئے تھے, کچھ لوگوں نے آن لائن جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 1200 صفحات پر مشتمل فیڈ بیک لوگوں نے ای میل پہ کوریئر سے بھیجا تھا, مطلب لائیو بھی دیا ہوا, کافی ٹھیک ٹھاک فیڈ بیک تھا. فرائیڈے 6 بجے یا 7 بجے ہیئرنگ ختم ہوئی ہے, منڈے مارننگ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا, وہی جو پرانا نوٹیفیکیشن, وہی جو ڈرافٹ تھا اسی کو ایز اٹ از ایشو کر دیا. آپ کے پیٹرول کے پیسے بھی ضائع گئے؟ ہمارے پیٹرول کے پیسے بھی ضائع کیے, اور وہ جو ہمارے جو مشورے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں. تو اگر اس طرح کی کنسلٹیشن کرنی ہے تو یہ کیا فائدہ, پھر کیا, یہ تو خانہ پوری ہے نا, یہ تو خانہ پوری ہے, بس تصویریں دکھانی ہے کہ ہم نے کنسلٹیشن کر لی, کی ہے, لیکن ہم نے بس بلایا ہوا تھا ان کو. چائے پوچھی آپ سے, آپ لوگوں کو چائے بھی نہیں پوچھی تھی اس دن. صاحب دس از ناٹ فیئر, کم از کم آپ نے مشورہ تو ماننا نہیں تھا, عوام کے حق میں تھا, تو چائے تو پوچھ لیتے. یہ لوگ چائے پوچھ لیتے, کچھ ایک آدھ ہفتہ ہی ویٹ کر لیتے کہ چلو ہم دیکھ رہے ہیں یا کوئی جواب دے دیتے, لیکن ہمیں وقت چاہیے ڈیسیژن لینے کے لیے. ہاں, تو اب وہ یعنی یہ بڑا سمپل ایگزامپل ہے, اور یہ پچھلے سال میں 2 سے 3 دفعہ ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جا کے فیڈ بیک دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو پاور سیکٹر کو مسئلے آ رہے ہیں وہ غلط ہیں, obviously ٹھیک ہوں گے, دیکھیں پالیسیز چینج ہوتی ہیں. اچھا میرا یہیں پہ یہ سوال لیجیے گا, گورنمنٹ یا پاور سیکٹر کو کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم آگے نہیں جا رہے ہیں, ہم پیچھے آ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے جی. بجلی, جسے آپ نے کہا کہ ایک شخص اتنے یونٹس بجلی یوز کرتا ہے, اب جی شخص زیادہ ہیں, بجلی کے ہمارے پاس یونٹس کم ہیں, ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں. پانی کم ہو گیا ڈیمز میں, ڈیم ہم بنا نہیں رہے, پتہ نہیں, بہت لمبی کہانی ہے. ابھی یہ ہمارا مسائل کیا ہیں, کیا مجھے لگ رہا ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے, یہ جو سولر کی نئی پالیسی آئی ہے اس سے بجلی پر لوڈ مزید بڑھ جائے گا؟ اچھا دیکھیں اس میں دو طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو ایک بیسک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پلاننگ کا فقدان ہے نا. تو پلاننگ کے فقدان میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے, آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں اس کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک عام آپ کے گھر میں ایک شادی ہونی تھی یا دعوت ہونی تھی, آپ نے 4 یا 5 گاڑیاں کرائے پہ منگوا لی, ٹھیک ہے. اب گاڑیاں کرائے پہ آ گئی ہیں, مہمان بھی آ گئے ہیں, لیکن پیٹرول کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں, تو گاڑیاں وہیں کھڑی ہیں, مہمان بیچارے ٹیکسیوں میں پھر رہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو بڑے بڑے پاور پلانٹ ہیں, اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب گاڑیاں کیونکہ کرائے پہ منگوائی ہیں تو مہینے کے اینڈ پہ جو گاڑی کا مالک ہے وہ کرایہ مانگنے بھی آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے پاور پلانٹ ہیں, ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے پاس آگے پیٹرول کے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ہم نے پاور پلانٹس بڑے بڑے لگا لیے ہیں. ابھی دیکھیں نا آپ کی سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جب ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے. پچھلے 1-2 مہینے میں سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈرو سے پانی کم آ رہا ہے, سولر کی بھی پروڈکشن کم ہے سردیوں میں, اور جو ہمارے بڑے پلانٹس ہیں ان کو چلانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ ہم اگر پیسے خرچ کر کے فیول ڈالتے ہیں تو وہ پھر ایک بل آ جاتا ہے. تو جب وہ بل آتا ہے تو وہ بل نہیں دینا, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لوگوں کو گرمیاں گزارنے دو, سردیاں ہیں ٹھیک ہے کر لیں گے, گزار لیں گے, لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3-3 4-4 گھنٹے 5 گھنٹے, لیکن اس سے زندگی کے فرق پڑتا ہے. آپ کی انٹرنیٹ خراب ہو جاتی ہے, آپ کے آفیسز کام نہیں کر سکتے, لوگ نہیں کر سکتے. تو خیر یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اب مسئلہ یہی ہے. اب اس مسئلے کو سالو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو ڈیمانڈ بڑھاؤ یا اور کریٹو طریقے ڈھونڈو جس سے کہ ڈیمانڈ بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے, اور جو آپ کے پاس سولر کی سستی بجلی آ رہی ہے اس کو آپ مکس میں ڈالیں. ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے نا اس کو بھی نہ کرنے, تو وہی FBR والی پالیسی کہ جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے اسی کو پھر رگڑ دو. تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جیسے میں اگر آپ کو لانگ ٹرم سولوشنز کی بات کروں, دیکھیں سولر کا میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے شام کے ٹائم پہ پیک آورز ہوتے ہیں 6 سے 10 جس میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے, تو کیوں نہ ہمارے پاس دن کے ٹائم پہ صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک
सुपर ऑफ पीक आवर्स हो जिसमें आप बिजली का रेट और कम कर दें, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है, आपके पास सोलर से बहुत सारी बिजली आ रही है, आप रेट कम करें. देखिए लोगों के पास डिमांड है, वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो बेचारा अपने घर में पंखा बंद करके गर्मी में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको डर है कि मेरा बिल ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि यूनिट बहुत महंगा है. आप यूनिट सस्ता करेंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपका कैपेसिटी चार्ज का मसला है ये भी बेहतर हो जाएगा. इसी तरह ईवी चार्जिंग, देखिए मोटर बाइक्स, खासकर मोटर बाइक्स और रिक्शे. एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अब जनाब ये सारा ध्यान दे रहे हैं कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स है ना ये खरीदें, और इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की तरफ भी लोगों का रुझान होना शुरू हो गया है. तो ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी रहेंगी. इसको प्लान करना पड़ेगा. देखें अगर तो ये इसी तरह करते हैं ना जिस तरह से अभी कर रहे हैं कि सुबह सोचते हैं और शाम को करते हैं, फिर शाम को कुछ और सोचते हैं और सुबह कुछ और करते हैं, तो फिर तो नहीं होगा. एक आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होगी पॉलिसी के लिए. आपने ये देखना है कि ईवी बाइक पाकिस्तान में किस वजह से कम अडॉप्ट हो रही है, या जो पाकिस्तान में जो शख्स ईवी बाइक लेता है उसको क्या मसले मसाइल आते हैं, शायद उसको चार्ज करने का इशू आता है, तो उसके आपके सोल्यूशंस निकालने हैं. सब्सिडीज़ नहीं देनी, क्योंकि सब्सिडीज़ देना पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट को नहीं आता, हमेशा गड़बड़ हो जाती है, उसमें गलत जगह पे पहुंच जाती है सब्सिडी. इसका सोल्यूशन निकालना है टेक्नोलॉजी से, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, इस तरह की चीज़ों से लोगों को इनकरेज करना है, कैसे उनको फ़वाइद बताने हैं. ये रेगुलेशन सेट करनी है आज से कि कौन सी बाइक आनी चाहिए, वरना हर बंदा अपनी बाइक लेके आ जाता है और फिर इसके बाद बाइक्स ख़राब होती हैं, लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रिक बाइक का मसला है. हम वैसे भी डेवलपिंग कंट्री हैं, कोई इतने हम अमीर वो मुल्क नहीं है कि हम आए गए चीज़ें ली. हम लोग बड़े जो मैं अपनी भी अगर बात करूँ, हम लोग हैं सैलरी बेस्ड लोग, सैलरी पे खर्चा करते हैं, और सैलरी में से आप बड़ा सोच समझ के एक अमाउंट है, कमेटियां डाल के आप जो लोग हैं वो कोई चीज़ खरीदते हैं. सोलर पे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कमेटियां डाल के और अपने पैसे जमा करके अपनी सैलरी बचा के सिर्फ इसलिए कि यार अगले को 4-5 साल से कौन से गुजरेंगे, तो वो उन्होंने लगवाया था. लेकिन ये हुकूमत की ये जो बॉम्ब की तरह पॉलिसी आई है, इसने वो सब उड़ा कर रख दिया. लोगों का सुकून जो है बर्बाद हो गया, सुकून का सांस नहीं आता. जब भी हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी आती है, या तो टैक्स आवाम के ऊपर आता है, या पेट्रोल के रेट्स महंगे हो जाते हैं. अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप देखिएगा हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगी. आप फल नहीं खरीद सकते, आप सब्जियां नहीं खरीद सकते, आप गोश्त नहीं खरीद सकते. ये तो हालात है हमारे मुल्क के. अब लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उनका सोलर का बिजनेस शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि और हमने देखा कि जब हुकूमत का आगाज़ हुआ था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से. इवन वो जो हैं हमारे एक्स KP के जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बड़े दावे किए. उसके बाद जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो कहते रहे कि जी आपको फ्री सोलर देंगे, और इन्होंने सोलर में सब्सिडी भी दी. सोलर के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, आपको याद होगा, आप तो ये बिज़नेस करते हैं. फिर एकदम से कम हुए, और जब कम हुए हैं तो आवाम को लालच हुआ, आवाम को इन्होंने खींचा, नहीं सोलर लगवाएं, हम तो ये कर देंगे, आप घर में सोलर लग जाएगा, हम तो सोलर पर इतनी सस्ती दे रहे हैं. हर चीज़ सस्ती की, सोलर के रेट सस्ते किए, बैटरी सस्ती की, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, और इन्होंने वो सारा बॉम्ब जो है ना आवाम पे फेंक दिया कि ये पड़ा है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, अब तुम्हें करना पड़ेगा. ये अपना भी कहते हैं जी हुकूमत ने अपने बच्चों का तो बिजनेस चमका दिया, आवाम जो है वो फिर मर रहे हैं. बैटरीज का रुझान हो गया. अब क्या ये क्या फ़र्क होता है, हाइब्रिड निज़ाम की तरफ आएंगे, ये क्या मामलात हैं. अब जो नेट मीटरिंग वाले हैं और बैटरीज ख़रीदने की बातें की जा रही हैं, तो बैटरीज फिर महंगी हो जाएंगी. जी ये देखिए शॉर्ट टर्म में ये होगा. बैटरीज़ वैसे तो बहुत बेहतर होती जा रही हैं, प्राइसेस उसकी नीचे आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ इंप्रूव हो रही हैं, 70-80 किस्म की बैटरीज पाकिस्तान में मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटी की जो लिथियम की लेटेस्ट बैटरीज होती हैं. लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी अचानक से अनाउंस की है ना, मुझे याद है लगारी साहब ने एक और कमेंट किया था कि हमने सोलर एसोसिएशन को बताया था और उन्होंने कहा था कि 6 महीने का टाइम चाहिए, तो देखो हमने 6 महीने का टाइम दे दिया, दिसंबर आ गया. नहीं ये आपने 6 महीने का टाइम नहीं दिया, ये तो आपने पॉलिसी अनाउंस की और अगले दिन सुबह इंप्लीमेंट की है. आपको चाहिए कि 6 महीने का टाइम दें कि आज फरवरी 9 को पॉलिसी अनाउंस हो रही है. 1 जुलाई, मैं 6 भी नहीं कहता, 5 महीने का चलो डिस्काउंट ले लो, 5 महीने का टाइम दो, ताकि क्या होगा उससे लोग देखें, सबको पता है कि बैटरी की तरफ जाएंगे, यानी बैटरी की तरफ डेफिनेटली लोगों ने शिफ्ट होना है. तो आज क्योंकि मार्केट में बैटरी नहीं है, क्योंकि वो मंगवाई नहीं गई, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या लोग इसके बारे में ठीक है कुछ लोगों ने शायद एहतियातन मंगवा ली होगी, लेकिन एक जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से नहीं मंगवाई. शॉर्टेज आएगी, प्राइस बढ़ेगी. उस प्राइस का फ़ायदा कुछ ताजरों को होगा, कुछ इंपोर्टर्स को होगा, इधर उधर बीच में मिडिल मैन को होगा. किसी को शायद पहले से पता हो तो उसने मंगवा ली, उसका गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन हो, उसने पहले से मंगवा के रखी हो, लेकिन एक आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा. इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप अनाउंस करें 1 जुलाई को होगा,
لوگ خود بخود سوچ لیں گے کہ ہاں 1 جولائی سے بیٹریز کی ڈیمانڈ آئے گی تو چائنا سے نئی بیٹریز کا آرڈر آئے گا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میچ ہوگی تو پرائس کنٹرول میں رہے گی. صحیح طریقہ ہوتا ہے جو کام کرنے کا. اسی طرح جن کے پاس پرانے انورٹرز پڑے ہوئے ہیں آن گریڈ جو کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ لوگ کم کرنا شروع کر دیں گے. ان کے انورٹرز بھی الگ ہوتے ہیں, تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو ہائبرڈ جس طرح سے آپ نے کہا نا, تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آگے کیا ہوگا, تو آگے یہ ہوگا کہ جو نیا شخص جو سسٹم لگائے گا, جو ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر کرو, ایک دفعہ پالیسی کلیئر ہو جائے, اس کے بعد آپ ہائبرڈ سسٹم پہ جاؤ. ہائبرڈ بیسکلی وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں جو نیٹ میٹرنگ والا ٹائم بس آپ چلا سکتے ہو, رات کو آپ نے وہ آن گریڈ ہوتا ہے, جو دن کے ٹائم پہ چلاتے ہیں اس میں ایکسٹرا آپ واپس کر دیتے ہیں. ہائبرڈ میں یہ کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اس والے کام کے علاوہ وہ ایک دوسرا کام کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ والی انرجی بیٹری میں بھی اسٹور کر سکتا ہے. تو اب لوگ آہستہ آہستہ بیٹریاں لگانا شروع کریں گے. جب وہ بیٹریاں لگائیں گے تو جیسے 5 بجے اگر سورج غروب ہوتا ہے تو وہ 2-3 گھنٹے اور اپنے گزار لیں گے. پھر جس کے پاس پیسے ہوں گے, یا ایک دفعہ وہ لگائے گا, پہلے 2 بیٹریاں لگائے گا, پھر جب اس کے پاس بیٹریز بھی آپ کو 1-2 سال بعد چینج کرنی پڑتی ہے. نہیں, یہ جو نئی بیٹریز آ رہی ہیں اور یہ چیز اگین گورنمنٹ نے کنسیڈر نہیں کی کہ اب بیٹری کی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, بیٹریز ایسی آ گئی ہیں جو 10-15 سال گزارتی ہیں. 5 سال تو ان پہ وارنٹی ہوتی ہے, تو یہ آرام سے 10-15 سال گزارتی ہیں. تو اس پہ یہ ہوگا کہ لوگ اب بیٹریز کی طرف شفٹ ہوں گے, اور جب یہ لوگ بیٹریز کی طرف شفٹ ہوں گے تو وہ جو شخص ہے جو آج تو کم از کم شام کو تو گریڈ استعمال کر رہا ہے نا, وہ 24 آورز گریڈ سے آف ہو جائے گا. جب وہ 24 گھنٹے گریڈ سے آف ہو جائے گا تو وہ جو آپ کا کیپیسٹی چارج کا مسئلہ ہے نا, وہ جتنا آج ہے نا اس سے بھی ڈبل ہو کے واپس آئے گا. کیونکہ دیکھیں کیپیسٹی چارج کا مسئلہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے یوزیج کم کر دی. اب یہ ہوگا کہ آگے جا کے جب اگر 100 گھر ہیں اور 100 میں سے 50 گھروں نے بیٹریز لگا لی اور انہوں نے لیسکو سے الیکٹریسٹی لینا چھوڑ دی, تو اب وہ جو باقی 50 ہے ان پہ کیپیسٹی چارج بڑھ جائے گا. تو یہ جو مسئلہ آج یہ سالو کر رہے ہیں, یہ 3 مہینے اور 4 مہینے سالو ہوگا, اور اس کے 2 سال بعد وہی حرکت جو ایف بی آر نے کی ہے, یہ تو کام آپ اور میں تو کر سکتے ہیں نا. ہم بیٹریاں لے سکتے ہیں, ہم یہ نظام بدل سکتے ہیں. جو غریب آدمی ہے, پاکستان کی 70% آبادی وہ ہے جو لوور مڈل کلاس ہے. میڈیوکرز بھی مر کے کر ہی لیتے ہیں, میڈیوکرز بھی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لوور مڈل کلاس جو ہیں, جو کہ 25,000 روپے ماہانہ اپنی آمدنی سے گھر پورا چلا رہے ہیں, وہ کہاں سے بیٹریاں, وہ تو پھر مر جائیں گے پورا دن گرمی میں. بالکل یہی ہوگا, اور بجلی مہنگی ہو جائے گی ان کے لیے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پالیسی ہے نا, یہ لانگ ٹرم میں ہمیں زیادہ نقصان کرے گی. وہی سی این جی کی پالیسی, وہی آئی پی پیز کی پالیسی, ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ اسی قسطوں میں سے ایک چیپٹر اور ایڈ ہو گیا ہے جو ہماری پالیسیز ہسٹوریکلی رہے. لیکن دیکھیں, ہم یعنی اس پروگرام کے توسط سے اور بھی جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم میسج آگے پہنچا سکتے ہیں. ہاں, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں, آپ اس کو ایک مایوپیا ہوتا ہے نا, جو شارٹ ٹرم ویژن جس میں بندہ صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس سے باہر نکلیں اور تھوڑا آگے دیکھیں, اور دیکھیں کہ پاکستان میں آگے کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا پوٹینشیل ہے. سولر کی جو سب سے مزے کی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ سے سولر لگایا ہے. ہم نے کوئی آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا سولر لگانے کے لیے, گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے, کوئی آئی پی پی نہیں آیا, کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کانٹریکٹ ایسا نہیں کیا جو کہ ہماری سوورن گارنٹی جس کے پیچھے لگ رہی ہے, یا ہمارے پاکستان کے نام کے اوپر قرضہ لیا گیا ہو. تو یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں, ہم اپنی تیل کی امپورٹ کم کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی ایک سولر پینل آ کے لگتا ہے کسی گھر کے اوپر, اور وہ اگلے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال تک جب تک اپنی کاسٹ کو ریکور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بھی رہتا ہے, تو وہ جو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اس سے ہم تیل کی امپورٹ, کول کی امپورٹ, ایل این جی کی امپورٹ کم کر سکتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے, ایل این جی کی امپورٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوئی ہے پاکستان میں. کیوں کم ہوئی ہے؟ کیونکہ الیکٹرسٹی کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے. ڈیزل کی امپورٹ کم ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے ٹیوب ویل ایسے ہیں جو کہ سولر پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, جو پہلے پیٹر انجن یا ڈیزل پہ چلا کرتے تھے. تو اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا زر مبادلہ کا. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو آج تھوڑا سولوشن سوچ سمجھ کے نکالنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو پہلا سولوشن نظر آیا اس کو بس لگا دیا کہ بھائی یہی ہے مسئلے کا حل, یہ سولر والوں کے اوپر ہی لگا دو. اس سے بزنس کمیونٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ ایک تو جو سولر لگوا رہے تھے, مطلب جو بزنس کر رہے تھے سولر کا, ان لوگوں کو, اور دوسرا جو ہمارے صنعت کار ہیں جو فیکٹریاں چلاتے ہیں, کیونکہ فیکٹریوں میں بہت زیادہ الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے, تو لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. میں یہ کہوں گا کہ اس سے دیکھیں نقصان نہیں پہنچے. پاکستانی بہت ریزیلینٹ ہے, پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بہت ریزیلینٹ ہے. وہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں, ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیتے ہیں. تو برداشت ہی کرتے ہیں, وہ برداشت بھی کرتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا جگاڑ, حل نکال لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح کریں. سولر بھی کسی چیز کا حصہ ہے نا. دیکھیں بجلی مہنگی تھی, نہیں اویلیبل تھی, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سولر لگانا شروع کر دیا. فارمر کو وہ ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے الیکٹریسٹی نہیں ملتی تھی, ریٹ تو بہت کم ہوتا تھا, لیکن جب بجلی پہنچے گی نہیں تو وہ کیا کرے گا. تو رمضان میں پھر عوام جو ہے وہ تیار ہو جائے کہ رمضان جو ہے نا آپ کا سحری اور افطاری جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہونے والا ہے, تو اس لیے آپ سحری اور افطاری کے لیے اچھی اچھی موم بتیاں لے لیں. یہ میرا حکومت کی طرف سے آپ کو میسج ہے, اور شاید حکمران بھی ہمارے سن لیں
اسی توسط سے وہ الیکٹریسٹی میں کے معاملات میں بہتری آئے, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے رمضان, لیکن اس میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ باز نہیں آتے وہ لوگ, مجبوری ہے شاید ان کی, کیونکہ آلریڈی معاملات جیسے آپ نے بتائے ہیں کہ چلانے والے استعمال کرنے والے زیادہ ہیں, یونٹس کم ہیں, تو وہ بیلنس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں عوام برداشت کر لے گی, ہم نے تو اس کو مینیج کرنا ہے. تو پھر موم بتیاں خرید لینی چاہیے ہمیں, کیا مشورہ دیں گے آپ وقاص صاحب؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں سولر کی طرف دیکھیں, اور اس میں کافی اپرچونٹی ہے, لوگ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. ابھی بھی کہیں گے آپ سولر کا؟ میرا تو خیال ہے دیکھیں سولر کی طرف لوگ پھر بھی جائیں گے, کیونکہ جو انڈر لائن کاز ہے نا, بجلی مہنگی ہے اور بجلی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, اس کے لیے سولر ایک بہت اچھا سولوشن ہے. ہر شخص کے گھر پہ چھت پہ سورج آ رہا ہے. پاکستان اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس 365 دن میں سے 360 دن سورج ہوتا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ اللہ پاک کی اتنی مہربانی ہے, اس کے باوجود ہم سے سورج کے پیسوں کے بھی ٹیکس لیے جا رہے ہیں, سورج کا پیسے کے, سورج کی روشنی کے. تو لوگ اپنا حل خود نکالیں گے. دیکھیں یہ اسی طرح ہوگا جس طرح سے ایک زمانے میں ٹیلی فون ہوتا تھا, پی ٹی سی ایل کے لائنیں لگتی تھیں, سورس لگانی پڑتی تھی اپنے گھر فون لگانے کے لیے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پی ٹی سی ایل کنیکشن تو شاید و نادر ہی نظر آتا ہے, وہ کبھی کبھی اگر کسی نے استعمال کر لیا تو کر لیا. موبائل فون, بلکہ موبائل سے بھی آگے اب انٹرنیٹ فونز آ گئے ہیں, یہ زوم اور گوگل اور یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح بجلی میں بھی جو بجلی کا سیکٹر ہے اس میں یہ سولر اور بیٹری نے مل کے وہ کام کر دیا ہے جو کہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے میڈیا کے ساتھ کیا ہے, یا انٹرنیٹ فونز نے ٹیلی فونز کے ساتھ کیا ہے, موبائل کے ساتھ کیا ہے. یہی آگے کی فیوچر ہے آج سے 4-5 سال بعد. تو وقاص صاحب اگر آپ چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, اگر عام آدمی آپ سے پوچھے کہ مجھے ابھی آنے والے دنوں میں کیا کروں, مجھے کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, سولر میں کرنی چاہیے, کس طرح سے کرنی چاہیے, اگر اس کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرے, یہ اس کو مشورہ کیا دیں گے آپ؟ میں تو اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ سولر سسٹم لگائے, لیکن اب جو سولر سسٹم لگائیں گے وہ بیٹریز کے ساتھ ہوگا. تو اپنی میجرمنٹ دیکھیں, اپنی کون سی بیٹریز, یہ جو لیتھیم آئن کی جو بیٹریز آ رہی ہیں جو کہ لانگ لائف کی ہیں, اچھی کوالٹی کی بیٹریز جس میں ریپیٹیبل برانڈ ہو, جو 5 سال کی وارنٹی کے پیچھے کھڑا بھی ہو سکتا ہے, پریفریبلی اگر پاکستانی کو برانڈ ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر چائنیز بھی کوئی آتا ہے ود اے گڈ پاکستانی امپورٹر تو اس کے ساتھ بھی آپ کو کرنا چاہیے. کوالٹی اچھی لینی چاہیے, کیونکہ یہ سب چیزیں لانگ ٹرم ہیں. کیونکہ جس طرح گھروں میں یا سولر سسٹم میں بھی جس طرح لوگوں نے آہستہ آہستہ پہچان کی اچھے پینلز, اچھے انورٹرز وغیرہ لگاتے ہیں, اسی طرح بیٹریز میں بھی پہچان کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک لمبی انویسٹمنٹ ہے. آپ آج اگر انویسٹ کریں گے تو اگلے 4-5-8-10 سال آپ جو ہے اس کے بعد اپنے آپ کے پاس کنٹرول ہوگا نا, کیونکہ آپ کو بے شک لیس کو ریٹ بڑھاتا رہے, جو بھی کرتا ہوگی تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں سولر کی جو اچھی چیز ہے اور بیٹریز کی بھی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماڈیولر ہے, یعنی آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے آپ اتنا لگائیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. یعنی سمجھ لیں آپ نے اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, آپ نے 6 مہینے بعد اگر کسی نارمل طبقے نے لگوانا ہے, مطلب وہ صرف پنکھا چلانا چاہتا ہے گرمیوں میں, بالکل چھوٹا سسٹم 1.5-2 لاکھ سے بھی شروع ہو جاتا ہے, جو کہ کافی بکتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں ان میں تو ویسے بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہوتی, تو ان کی سیل پہ تو ویسے بھی امپیکٹ نہیں آئے گا, وہ تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے. اچھا اگر ایک گھر ہے اس میں 3 پنکھے چلانا چاہتے ہیں اور 1-2 لائٹس پوری گرمیوں میں, تو لائٹ چلی جائے تو بھی چلتا رہے, یہ تو کتنی ان کو پلیٹس استعمال کرنی چاہیے اور کتنا وہ کیا اسے کہتے ہیں کون سی بیٹریز لینی چاہیے؟ یہ تو چھوٹا سا سسٹم ہے, 1 kVA 2 kVA کا 1 یا 2 بیٹریز کے ساتھ بڑے آرام سے ہو جائے گا, 12 وولٹ کی یا 24 وولٹ کی, اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہوگا, بلکہ اس سے کم سے بھی شروع کر کے. تو یہ رات میں بھی پھر چلتا رہے گا؟ آپ تھوڑی بیٹری بڑھا دیں گے تو پھر آپ کو رات میں بھی کوریج مل جائے گی جتنی آپ کو چاہیے. رات میں اگر آپ کو 8 گھنٹے چاہیے, 4 گھنٹے چاہیے, 12 گھنٹے چاہیے, اس کے حساب سے. جیسے یو پی ایس استعمال کرتے تھے ہم, بالکل یہ یو پی ایس سمجھ لیں, یہ آپ کے جو سولر, یہ سولر سپر یو پی ایس ہیں, یہ سولر کے ساتھ یو پی ایس, یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یو پی ایس بھی ہوتا ہے اور سولر بھی ہوتا ہے, وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کو ایک ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر آپ کو رزلٹ لانگ ٹرم میں اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں نے مشورہ دے دیا ہے موم بتیوں والا, آپ نے مشورہ دے دیا ہے سولر, ٹھیک ہے سولر لگائیں. اور بہت مجھے اچھا لگا کہ ایک آپ نے 2-3 طریقے عوام کو بتائے کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ میں اس میں بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں, اس سخت گرمی سے بچ سکتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت بھی عوام کا کچھ سوچے اور اگلا مہینہ جو ہے رمضان کا آنے والا ہے اس میں تھوڑا عوام پر رحم کھائے. باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا شہربانوں کو, ہمارے پوڈ کاسٹ کو. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کا فیڈ بیک میں خود پڑھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ حافظ.